پروگرام کا جو دورہ تفسیر کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس ادارے کے مدیر ہیں سید محمد عامر شاہ بخاری صاحب، وہ پورے انتظام کو وہ چلا رہے ہیں۔ اور اب میں بلا کسی تاخیر میں دعوت دیتا ہوں ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی احتشام الحق صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ صاحب مفتی صاحب کا سایہ تھا دیر ہمارا کام قائم رکھے، ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، ان کو علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت صاحب زیدہ مجدو اور دیگر حضرت، عزیز بچوں، ہماری یہ محفل اور تقریب اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کا دیگر خدا پاک کی نعمتوں سے تقابل کرنا بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کے مقابلے میں ساری نعمتیں لاشیء ہیں۔ جس طرح خالق کائنات کا تقابل مخلوق سے ممکن نہیں، تو یہ بھی اللہ کی کلام جسے ہم قرآن کلام قرآن مجید کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور دیگر ساری نعمتیں خدا پاک کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ زمین و آسمان، دیگر راحت آرام کی نعمتیں، آسائش اور سمندروں کا نظام، چرند پرند درند، سونا چاندی اور اقتدار، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ خود سے وجود میں نہیں آئیں، انہیں خالق کائنات نے پیدا کیا۔ تو جو چیز پیدا ہو جائے وہ مخلوق کہلاتی ہے، اور ان کو عدم سے وجود دینے والا وہ خالق کائنات کہلاتا ہے۔ تو جب خالق و مخلوق کا مقابلہ نہیں، تقابل ہی نہیں، تو اللہ کی دیگر نعمتیں جو مخلوق ہیں، ان نعمتوں کے سامنے جسے رب نے قرآن کی نعمت دے دی، قرآن کریم کا فہم، قرآن کی سمجھ، قرآن کے ساتھ لگاؤ، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ اللہ ایسا رشتہ ناتا نصیب فرما دے کہ جس طرح ایک زندہ حیوان کے لیے آکسیجن اور سانس اتنا ضروری نہیں جس قدر ہماری لمحہ بلمحہ اللہ کی کلام اس سے بڑھ کر ہماری ضرورت زندگی ہے۔ اس لیے کہ یہ مخلوق نہیں، کلام اللہ غیر مخلوق، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، لیکن ظاہر ہے وہ خود خالق مخلوق نہیں۔ تو اسی طرح جب اس کی ذات مخلوق نہیں تو خدا پاک کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے، یہ بھی ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ تو اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی، جسے بھی اللہ نے قرآن سے کسی درجے بھی وابستہ کر دیا، قرآن کو شغف دے دیا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر دیا،
وہ کسی میدان میں کبھی مار نہیں کھائے گا، نہ دنیا میں اور اس سے اگلی زندگی برزخ میں، برزخ کے بعد عالم آخرت ابد الآباد زندگی کے اندر یہ قرآن اتنا وفادار باشعار دوست اور یار ہے کہ یہ دنیا کی اولاد کی طرح بے وفا نہیں، رفیقہ حیات بیوی کی طرح نہیں، دوستوں کی طرح نہیں کہ بس مرنے تک تعلق ہے، مال کبھی، اولاد کبھی، یار و احباب کبھی۔ صحیح احادیث میں مرنے کے وقت بھی جب سب پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کو اپنے سرانے یہی قرآن کریم نظر آئے گا، جو موت کی سختیوں کو آپ کے راستے میں آسان کرے گا۔ مرنے سے لے کر پھر آخرت تک پہنچنے میں تمام گھاٹیوں کو عبور آپ اکیلا نہیں کریں گے۔ جس نے قرآن سے وفاداری کی اور اس یاری کو نبھایا، اس قرآن والے کی قسم یہ کبھی بھی کل اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، انگلی سے پکڑ کر کشان کشان چلے گا۔ حدیث میں میزان عدل کے اندر جب قائم ہوگا کہ جس دن قرآن نے کہا جب اللہ محاسبہ فرمائیں گے تو کلیجے حلق کو آ جائیں گے، ہر آدمی اس وقت یہ دھڑکا لگا ہوگا، نہ جانے اب میرے اعمال تولے جائیں گے، کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اصحاب الیمین دائیں والے جنت کا ٹکٹ، اور اگر بدیاں سیئات اور گناہوں کی نحوستیں کرتے کرتے مر گیا، قرآن سے دور رہا، سیئات کا پلڑا بھاری ہے تو اصحاب الشمال، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک وہ شخص جس نے اپنی جوانی بھی، اپنی زندگی کی استعدادیں، اپنے لمحات اللہ کی اس کلام پر لگائے، لٹا دیے، قرآن کا لگن تھا، قرآن تھی، خدمت تھی قرآن کی، تو اگر اس کی فرشتہ تو نہیں بن جاتا، وہ بھی نجی پرائیویٹ کچھ کمی کوتاہیوں سے نامہ اعمال میں کمی بھی آ گئی تو حدیث میں ایک نہایت نورانی ذی وجی خوبصورت نوجوان آگے بڑھے گا، نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر درہم نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ اور اللہ کے بندے تو کون ہے؟ آج تو اولاد نے بھی منہ موڑ لیا، ماں باپ نے بھی، بیوی نے بھی کہا میں تیرا وہی وفادار ہوں، یار ہوں جسے قرآن کہتے ہیں، اللہ کی کلام کہتے ہیں۔ تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تھا تو آج میں کہاں چھوڑوں تجھے؟ تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم کے حلقے جسے ترجمہ قرآن کریم، درس قرآن، تفسیر القرآن کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے یہ قرآن کے نزول کا جو مقصد نزول ہے وہ صرف تلاوت نہیں، اور تلاوت کوئی شک نہیں، جس طرح حدیث میں الف لام میم کا ہے تو 30 نیکیاں، نیکیوں سے خالی نہیں ہے، لیکن خدارا یہ احساس پیدا کریں میں اور آپ مرنے سے پہلے اللہ نے یہ قرآن صرف وہ مردوں کو بخشانے کے لیے، یا آپ نے پراپرٹی لی، دکان کھول لی تو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے خوانی کر لی، اس کے لیے قرآن کو نزول نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ تعالی بندے اور اللہ کے درمیان ایک مناجات، ایک سرگوشی، اور اللہ نے باتوں کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ میرے ساتھ آ کر وقت نکال کر کچھ راز و نیاز کی مجھ سے باتیں کر لیا کرو کہ تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سمجھ کر آپ اتنا مزہ آئے گا، اتنا لطف آتا ہے۔ کون اللہ تعارف پر آ جا رہا ہے، الحمدللہ، اللہ یہ موصوف ہے، اور اللہ کا اسم جلالہ ذاتی نام اقدس ہے، رب العالمین یہ صفت ہے۔ کون اللہ؟ رحمان اللہ، کون اللہ؟ رحیم اللہ، کون اللہ؟ مالک یوم الدین اللہ۔ اتنی صفات اللہ رب العزت نے جمع کر دی۔ اب جب آپ کچھ، چلو ضروری نہیں آپ 8-10 سال درس نظامی پڑھیں، کوئی تھوڑی سی گرامر، نحو، صرف ہم دیکھیں نا، دنیا مردار کے حصول کے لیے سنگین اور مشکل ترین زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں دنیا تب ملے گی، نوکریاں تب ملیں گی جب انگلش کے اندر مہارت ہو، بولنے کے اندر، اور ہمارے بچے بھی ہم خوب مال خرچ کر کے اچھے اسکول وہاں داخل کراتے ہیں، بچے پھر انگلش اس طرح بولتے ہیں جس طرح
آدمی کہتا ہے کہ یہاں پاکستان کی یا اٹک کی ماں نے نہیں جایا، کسی گوری نے جایا ایسے، لیکن ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اور چاہے وہ دفاعی پوزیشن میں جنرل بن گیا، کرنل بن گیا، بریگیڈیئر بن گیا، لیکن کتنی شرم کی بات ہوگی کہ انگلش بولے تو جس طرح میم کا بیٹا بول رہا ہے، یورپ سے آیا ہے لیکن مسلمان ہے، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان، خود کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اپنے کو محمدی کہلاتا ہے، لیکن تف بے شرمی، بے حیائی، بے ضمیری پر کہ قرآن کریم سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا اس کیفیت کے ساتھ جس کیفیت کے ساتھ وہی کی صورت میں جبریل لائے۔ اللہ سے میں چیلنج دے کر کہتا ہوں، یہ منسٹر، یہ بریسٹر، یہ LLB، یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے کے مجمع بٹھا لو اور انہیں جھنجھوڑ کر کو اٹھے پڑھے کوئی قرآن، صرف قرآن کریم کے الفاظ تلفظ اس طرح، کیونکہ یہ مخلوق کی کلام نہیں ہے، یہ کلام الخالق ہے، اور قرآن کریم الف سے لے کر یا تک ہر حرف جس طرح اللہ کی ذات پاک ہے، کلام بھی پاک ہے، اللہ بے نظیر ہے، کلام بھی بے نظیر ہے، اللہ نفیس ہے، اللہ کی کلام بھی اتنی نفیس ہے، الف اپنی جگہ سے، با شفتین سے نکلے گا، تا ثناء حریت سے نکلے گا، دال ذال را زا سین شین صاد ضاد، یہ نہیں کہ جس طرح ڈانڈے پننے اوپر اللہ بیتے سے جیم، یہ تو حرام۔ کئی الفاظ یوں بدلتے ہیں کہ قرآن یہ لعنت بھیجتا ہے پڑھنے والے پر۔ یہ شاہ کی کلام ہے، اور شاہ کی کلام، کلام بھی شاہی ہوا کرتی ہے، تو لعنت ایسی ڈگریوں پر کہ مسلمان کا بچہ ہو کر مرے گا، گور میں پھینک آئیں گے قبر میں، تمہاری یہ ڈگریاں، تم گریجویٹ بن گئے، ایم اے فل کر لیا، یہ ساری چیزیں وہاں کام نہیں آئیں گی، وہاں بھی یہی قرآن کی کلام، یہی زبان، یہی لیگمنٹ بولی جائے گی، یہاں نہیں اور کون ہے تو نہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، مہدینوں کا، جس کا پہلے سے ہی لگاؤ ہوگا اس شہنشاہ عالی کی اس لیگمنٹ سے، تو وہ فر فر بولے گا، اس کا دل بنا ہوا ہوگا، اجڑا ہوا دل قرآن کی کلام سے آباد ہوگا۔ تو چلو عالم نہیں بن سکا، شیوخ علماء کرام روزانہ جہاں ناشتے کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے، کھانے کے لیے نکالتے ہیں، پینے کے لیے نکالتے ہیں، دنیا میں تو لگے ہوئے ہیں نا۔ وہاں تو بقول میرے شیخ امام ربانی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے ساتھ تو ہمارا تعلق اس طرح ہے جس طرح خرکار کا گدا، خرکار سمجھتے ہو، کھوتے رکھنے والا، خرکار کا گدا، گدے کا کیا ہے، اس کا زندگی کی روٹین ہی ہے، صبح تھڑا رکھ دیا، پیڑ دیا، اور بس ڈنڈی لے کر خرکار پیچھے لگ جاتا ہے، دے مار کام، بوجھ اٹھایا، ادھر اتارا، اور یہی چکی کی طرح چلتے ہوئے شام تھکا ہارا گدا ٹانگیں پھیلا کر ڈیچوں ڈین کر کے لیٹ جاتا ہے، ابھی ظلمت اندھیری چھٹتی نہیں تو پھر مالک اٹھا کر وہ کام کے لیے پھر پیٹ دیتا ہے۔ ہم بھی دنیا کے حق میں خرکار کے گدے بنے ہوئے، دادا بھی کما رہا ہے، باپ بھی کما رہا ہے، پوتے بھی لگے ہوئے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہلس اتنی ہے کہ نہیں ابھی اور جس طرح جہنم قرآن کہتا ہے نا، حل میں مزید، حل میں مزید، جہنم میں ڈالتے جائیں گے، بس بس بھر گئی، نہیں اللہ حل میں مزید، قرآن کہتا ہے کچھ اور ہے تو ابھی میں خالی ہوں، نہیں بھرے گی جہنم، ساری دنیا کے جہنم میں ڈال کر کے بھی نہیں بھرے گی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو نہیں بھرتی تیرا پیٹ تو میں تو ظاہر اللہ ہوں، انصاف والا، ظلم نہیں کرتا کہ تجھے بھرنے کے لیے جو جہنم کے مستحق نہیں انہیں بھی ڈال دو، یا نئی مخلوق پیدا کر کے بے گناہ تیرے اندر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ متشابہات میں سے اللہ کے شان شان ہیں جس کے ہمیں معنی معلوم ہے، کیفیت نہیں پتہ، فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ پھر اپنی پنڈلی کھولیں گے، جہنم میں رکھیں گے تو جہنم چیخ پڑے گی، قط یا ربی، بس 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 ربا بس کر، میں تو اب بھر گئی ہوں، میرے اندر کوئی گنجائش نہیں رہی۔ آج ہمارے پیٹ بھی یہ جہنم بنے ہوئے ہیں، دنیا میں نہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں
کاکے اپنی جگہ، بچے دادے بھی کاکے بنے ہوئے ہیں، انہیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے میں اللہ سے کیا کلام کر رہا ہوں۔ تو دنیا کا کوئی فن بغیر سیکھے، محنت، لگن، شوق، طرف کے نہیں آتا، تو یہ قرآن کریم جیسی نعمت۔ میں نے بتلایا کہ نعمتوں کا تقابل بھی گستاخی ہے، اس نعمت کے مقابلے میں تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ تو یہ نعمت زبردستی اللہ تھوپ دے ہمارے سر پر۔ انُلزِمُکُمُوہَا وَأَنْتُمْ لَہَا کَارِہُونَ، کیا یہ میری نعمت اتنی سستی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انُلزم، زبردستی تمہارے سر تھوپ دیں اور تم گدھے کی طرح وَأَنْتُمْ کَارِہُونَ اس سے روگردانی کرو، منہ موڑو، بے طلبی کا مظاہرہ کرو، رگڑے کھاؤ گے اس کے ساتھ۔ شیوخ کی مجالس میں بیٹھو، کچھ گرامر پڑھو گے تو اور رستے کھلیں گے، پھر اس کی ترجمہ، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، پھر تفسیر، پھر قرآن تو ایک بحر ہے، بے قراں ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہوگی۔ پھر بڑے بڑے وقت میں آج 1445واں سال جا رہا ہے، بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے خدام آئے، انہوں نے قرآن کی عجیب لازوال خدمتیں کی جو آج دن تک باقی۔ ہمارے ماضی قریب میں جو بچپن میں اکابر کو دیکھا، پاکستان میں ایک ترجمہ مشہور تھا، امام التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، ساری زندگی قرآن پڑھایا، ہزاروں شاگرد، اور دوسرے فنا فی القرآن، نشست و برخاست بھی قرآن، جن کے زندگی کے سانسوں کی طرح قرآن چلتا تھا، اور وہ ہستی تھی حضرت مولانا حسین علی بچرا رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے عجیب مقام دیا تھا، حضرت نے تو ان کے شیوخ سے براہ راست پڑھا ہے، ڈائریکٹ پڑھا ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ مولانا غلام اللہ خان، یہ لقب ماضی کے اندر میری کوتا نظر میں تو کسی کو پورے اسلاف میں شیخ الحدیث ملیں گے، شیخ بڑے بڑے اور فنون کے شیوخ ملیں گے، لیکن قرآن کا لقب عجیب اللہ تعالیٰ نے، اصل یہ طلب اور فکر اور لگن ان کے استاذ محترم حضرت الوانی رحمہ اللہ کی تھی، جن کا آگے جو ہے کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، حقیقت میں کہا کرتا ہوں کہ ان کے دل اندر جو دھڑکتا تھا وہ الوانی کا تھا، زبان حضرت شیخ القرآن کی تھی۔ میں آج کل تو نیٹ کا دور ہے، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا ترجمہ بھی آیا ہوا ہے، اس دن میں نے وہ لگایا، خلوت میں بیٹھا تھا، بڑا مزہ آیا سن کر، ان کی اپنی زبانی۔ فرماتے ہیں جب میں وہ دورہ حدیث کیا، دورہ حدیث سے پہلے آپ نے فنون کی تکمیل کی تو وہاں چلا گیا میاں والی واہ بچرا، حضرت شیخ سے جب قرآن پڑھا تو حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ حالانکہ حضرت شیخ القرآن نے فنون جو پڑھے ہیں تو بڑے بڑے آپ نے وقت کے جو ائمہ کہلاتے تھے فنون کے، انی کے اندر انی والے استاد بابا غلام رسول رحمہ اللہ، ان کے مایا ناز جانشین حضرت مولانا ولی اللہ رحمہ اللہ، اور انہی سے فنون بڑے بڑے شیوخ نے پڑھے، انہی سے میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے بھی انی میں پڑھا ہے۔ ایک سال میں حضرت فرماتے تھے میں نے 30 فن کی کتابیں پڑھی، ذہین طالب علم 5 سال میں بھی وہ کور نہیں کر سکتا، اتنے غضب کی ذہانت تھی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی۔ آپ نے استاد کا تذکرہ فرماتے تھے جو حضرت شیخ القرآن کے بھی استاد تھے، فرمایا میرے استاد محترم ولی اللہ، حقیقت میں یہ ولی اللہ صرف اسم کے ولی اللہ نہیں تھے، اسم با مسمى تھے، نام بھی ولی اللہ تھا، مسمى بھی ولی اللہ تھا۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں میں وہاں گیا اور قرآن کریم تفسیر پڑھی، اور وہاں سے پھر دورہ حدیث کے لیے ڈابیل پہنچا ہندوستان میں۔ وقت کے محدث عظیم حضرت حجت اللہ فی الارض جنہیں کہا جاتا تھا، انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، اور حضرت کاشمیری رحمہ اللہ کو قرآن سے بڑا لگاؤ تھا۔ اکابر میں حضرت کاشمیری، ان کے بھی بڑے عجائبات ہیں قرآن میں، اور حضرت حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بھی بڑی نمایاں خدمت ہے قرآن میں، جس کا شاہد جو ہے بیان القرآن ہے، معرف القرآن میں وہ خلاصہ قرآن حضرت تھانوی کا لگا ہوا ہے۔ ایسے اعلامی باتیں خلاصہ قرآن کے اندر، وہ بریکٹ میں
خط کشیدہ ترجمہ آ جاتا ہے اور درمیان میں ہلکی پھلکی ایسی تفسیر بات یاد آ گئی. اس میں نے پڑھا انور شاہ کاشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں تو بہت بڑے آدمی تھے اور حضرت تھانوی رحم اللہ کے معاصر تھے اور اردو کو دیکھنا تو وہ علم کی شان کے خلاف سمجھتے تھے. تفسیریں بھی چاہے وہ تفسیریں قرآن کی ہوں یا شروعات حدیث کی ہوں عربی تو حضرت شیخ تھانوی رحم اللہ نے بیان القرآن لکھا. حضرت علامت شاہ جی انہوں نے بیان القرآن کبھی دیکھی نہیں تھی کہ اردو میں تھی. میں نے پڑھا ایک جگہ شاہ جی فرماتے ہیں ایک مشکلات قرآن میں مجھے ایک کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں رہی. میں نے تفسیریں کبیر دیکھی، روح المعانی دیکھی، فلاں تفسیر دیکھی، فلاں دیکھی، عربی میں سینکڑوں تفسیریں ہیں، مسئلہ تشفی نہیں ہوئی. میں نے کہا چلو یہ مولوی اشرف علی جو ہے اس کی بھی بڑی شہرت ہے اور بیان القرآن لکھی ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں واہ واہ، جب میں نے بیان القرآن میں وہی آیت نکالی تو وہ سینکڑوں تفسیروں سے جو مسئلہ حل نہیں ہوا، حضرت تھانوی کی اردو تفسیر بیان القرآن سے شرح صدر ہو گیا. میں نے کہا واہ اشرف علی، کمال کر کے رکھ دیا تم نے. تو یہ معاصرین ہیں سارے، حضرت شاہ جی ہوں، حضرت تھانوی، حضرت الوانی رحم اللہ. تو حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں جب میں حدیث پڑھنے وہاں گیا ڈار بیل میں تو اس وقت تو تقسیم نہیں تھی، سارا ہندوستان جس میں یہ بھی بنگلہ دیش بھی سارے تھے، تو دور دراز سے پورے ہندوستان کے کونوں کونوں سے طلبہ حدیث پڑھنے آتے تھے. تو مجھے ایک جنون طاری ہو گیا تھا قرآن کا. میں نے طلبہ سے ترتیب بنائی کہ چلو بھائی عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے ویسے بھی، تو وہ پنجاب کے اندر میاں والی کے ساتھ وہ بچرا میں بڑے مشہور، کیونکہ بڑے بڑے اکابر مشورہ دیا کرتے تھے، علامہ گنگوئی اور ایسے کہ وہ پنجاب میں ایک مولوی حضرت شاہ جی بھی کوئی مشورہ لیتا ہے، حضرت دورہ حدیث کر لیا کیا کروں؟ فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک سیدھا سادہ دیہات کے روپ میں میاں والی کے ساتھ وہ بچرا میں ایک درویش ملے گا، اللہ نے قرآن کا ایک ملکہ دیا ہے، ہو سکے تو اسے قرآن کا ترجمہ پڑھ، علوم کھلیں گے. تو حضرت شیخ القرآن سے یہ میں نے اس میں سونا خود مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ سے طلبہ کو میں نے منظم کیا کہ میں نے جو پڑھ کر آیا تو شروع کرتے ہیں الحمد سے. تو آپ کو بیٹھے بٹھائے وہ سارے انمول موتی مل جائیں گے. تو بنگلہ دیش کے کوئی طالب علم نے انہوں نے اختلاف کیا، کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں بیٹھتے، آپ نے اگر ترجمہ پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں. کہاں پڑھا؟ لاہور کے اندر امام التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ. تو یہ سارے یہ اکابر ہیں، ہر گلیرا رنگ و بو دیگر رس. جس طرح ایک چمن ایک قسم کے پھولوں سے بھر دو تو وہ رونق اور مزہ نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کیاری میں گلاب ہے، کسی میں گل لالا ہے، کسی میں گل ہزار ہے، کسی میں چمبیلی ہے. یہ سارے ہی اکابر یہ پھولوں کا گلدستہ ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ تھا، اپنی معلومات تھی، اپنے موتی تھے. تو حضرت شیخ القرآن اللہ نے بڑی حکمت دی تھی. فرماتے ہیں میں نے بنگالیوں سے کہا واہ واہ یہ تو اچھا ہو گیا، میں نے تو حضرت لاہوری سے موقع نہیں ملا پڑھنے کا. تو ایسا ہے کہ ایک رکوع میں دہراؤں گا، حضرت مولانا حسین علی رحم اللہ کی طرز پر جس میں نے پڑھا ہے اس رکوع کو پھر حضرت لاہوری کے طرز پر جس طرح آپ نے پڑھا دہرا دیا کریں تو ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے. میں ان علوم سے استفادہ کروں گا، آپ حضرت الوانی کے علوم سے. کہتے ہیں شروع ہوگا یہ ترتیب ہمارے. اور استاد محترم حضرت شاہ جی انہیں پتہ چلا، بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، خوش ہوئے. اور چند دن یہ ترتیب چلی تو ان بنگال کے طالب علموں نے کہا کہ یار آپ کے شیخ کا جو انداز ہے وہ تو بہت فائق ہے، چلو آپ جو ہے تو اسی میں سارا وقت لگائیں. انہیں بھی مزہ آ گیا، حالانکہ واسطے سے قرآن پڑھا ہے. اور حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں ادھر دورہ حدیث کی تکمیل ہو رہی تھی تو سال میں پورا قرآن ترجمہ میں نے پڑھا دیا طالب علمی کے اندر طالب علموں کو. تو مولانا انور شاہ کاشمیری رحم اللہ اتنے خوش ہوئے اس دن کہ اپنی جیب سے پیسے نکالے، کہا مولوی غلام اللہ، اس وقت نام غلام خان تھا، یہ بعد میں غلام اللہ نے بنا دیا تھا، وہ بھی ایک مرد کلندر حضرت رائے پوری رحم اللہ کی کہ ان کی خدمت قرآن کی دیکھ کر کہا غلام خان، یہ غلام خان کیا، آپ خوانین کے تو غلام نہیں ہیں، آپ تو کام قرآن کا کرتے ہیں، آپ غلام اللہ، اللہ کے غلام. وہ مرد کلندر کی ایسا ہے کہ تمغہ جو اعزاز ملا دنیا میں اسی نام سے مشہور ہوگا، غلام اللہ خان. تو حضرت شاہ جی نے شیخ القرآن فرماتے ہیں پیسے جیب سے نکال کر دیے کہ یہ جا کر ایسے ہی ختم نہ کرو قرآن کا، خوشی بھی مناؤ اور مٹھائی لے آؤ بازار سے اور سارے طلبہ میں تقسیم کرو.
اتنے بڑے اکابر کا ہاتھ تھا. تو ہر صورت یہ ایک ہمیں واسطہ جہاں حضرت کا یہ فیوزات ہیں جو انہوں نے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ سے بھی پڑھا, حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ سے بھی قرآن پڑھا ہے, اتنے بڑے اللہ نے ان کی خدمت نمایاں کی. تو حضرت کا وجود یہ غنیمت ہے اللہ کے لیے, اسے غنیمت سمجھ کر ان سے استفادہ کر لیں. اب شیوخ کے جو شاگرد ہیں اکثریت تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے, اور کچھ ہیں تو وہ ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہیں. خوش نصیب ہے جو اس کی روشنی سے استفادہ کر لے. تو یہ قرآن کریم, یہ رمضان کا بھی دور چلتا رہتا ہے, ایک تو اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عجائبات آئیں گے. اب یہی دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ الحمدو, اس کے حضرات مفسرین نے تقریباً میں نے دیکھا رولمانی کے اندر 22 نام لکھے ہوئے. یہاں اس کا نام فاتحہ ہے, حمد الشریف, حمدللہ بھی کہتے ہیں, سورہ شافیہ بھی, سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں, کافیہ بھی کہتے ہیں, وافیہ بھی کہتے ہیں, ام القرآن بھی کہتے ہیں, اساس القرآن بھی کہتے ہیں. اس طرح دوڑ نام ہے. اور کسی سورت کے کثرت سے نام جو ہوتے ہیں یہ دلالت کرتے ہیں اس سورت کی عظمت پر, اس کی بڑھائی پر. اور کیوں نہ ہو کہ یہ سورت جو ہے ام القرآن, جس طرح بچوں کا مرجع ماں ہوتی ہے, یہ قرآن کریم 30 پارے جتنے ان کے تمام مضامین لوٹ کر آئیں گے تو الحمدو کی گود کے اندر نظر آئیں گے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ, سورہ الحمد شریف, یہ ہر سورت جو ہے کسی سپارے کا جز نظر آتا ہے. سورہ بقرہ آپ لے لیں تو جی یہ پہلے پارے میں, دوسرے میں بھی آ جاتی, تیسرے کا کچھ حصہ آ جاتا ہے. لیکن سورۃ الفاتحہ یہ کسی سپارے کا جز نہیں بنایا گیا. کیوں کہ اس سپارے کا آغاز جو ہو رہا ہے پہلے کا, وہ الف لام میم کے نام سے معدمن کیا گیا, الحمد سے نہیں کیا گیا. دوسرا پارا ہے سیقول الصفا, تیسرا تلک الرسل سے, چوتھا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا سے الی آخر. لیکن اس سورت کے نام کے ساتھ کسی سپارے کو موسوم نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ پہلے پارے کا جز ہے تو پھر ظاہر ہے یہ پورے قرآن کی فہرست و دیباچہ تمہید ہے. پھر یہ قرآن کی تمہید اور دیباچہ نہ رہتا بلکہ یہ صرف پہلے سپارے کا بن جاتا کہ سارے قرآن کریم کے مضامین سمٹ کر کے اس کے اندر آ جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن اس امت کے سب سے بڑے, اور کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں ان کے حق میں. حالانکہ صحابہ کے بار بڑے بڑے شیوخ ان کے باپ اور دادے کی عمر کے تھے, یہ تو ان کے مقابلے میں کل کے بچے اور چھوکرے تھے. ایک روایت وہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے میں گئے, آپ کی عادت مبارک تھی کہ نکلتے ہی فوراً پہلے تیمم کرتے, پھر پانی کے بعد باوضو رہتے تھے. اور وضو کہتے ہیں تمام باتوں میں باتیں نکل رہی ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تقاضا بشری کے بعد, اور نکلتے ہی آپ نے فوراً تیمم کیا, پانی سامنے نظر آ رہا تھا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تیمم فرما رہے ہیں, وہ سامنے پانی ہے, وضو تو کرنا ہے. فرمایا کیا تم گارنٹی دے سکتے ہو کہ وہاں پہنچنے تک میں زندہ رہوں گا, پانی تک پہنچنے تک زندہ رہوں گا؟ تیمم فوراً کر لیتا ہوں, نہ جانے کہ اس کے بعد وضو کے لیے ہی جانا ہے کہ وہاں تک قدم پہنچے نہ پہنچے, پہلے سے ہی قاصد آ جائے تو میں چاہتا ہوں میں پاکی کی حالت کے اندر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں. اتنا استحضار اپنا بھی اور اپنی امت کا بنایا, صحابہ کا بنایا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے آخرت کے استحضار پر بات فرمائی تو عرض کی اللہ کے رسول آپ نے ایسا ذہن بنا دیا, ہر وقت اتنا آخرت کا, مرنے کا یقین, آخرت کا استحضار رہتا ہے کہ جب ہم آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, رات کو سوتے ہیں تو سوتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ نہ جانے صبح دوبارہ اٹھ سکیں نہ اٹھ سکیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اٹھنا نصیب نہ ہو اور موت آ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا او رات سونے سے صبح تک کی توقع لمبی امیدیں. فرمایا مجھ نبی کا یہ حال ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاتے ہوئے اختتام پر جب کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو یہ پہلا سلام کہتے ہوئے میرا یقین ہے کہ نہ جانے دوسرے سلام کی نوبت آتی ہے یا نہیں آتی. تو یہ دیباچہ ہے پورے قرآن کریم کا.
تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے لوٹا پانی کا رکھا، اتنے خوش ہوئے، فرمایا یہ کس نے موقع پر محل مجھے پانی کی ضرورت تھی، نکلتے عید کون لایا؟ عبداللہ ابن عباس بچے تھے. آگے اللہ کے رسول میں آپ نے ادھر جولی پھیلائی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی فقاہت، فہم، سمجھ عطا فرما. دوسری روایت میں ایک دفعہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کوئی برموقع برمحل خدمت سے آپ وجد میں آ گئے، خوش ہو کر کہا عبداللہ دل میں جو سب سے بڑی تمنا ہے اس کا اظہار کر، میں اللہ سے مانگوں، اللہ سے میں مانگوں تیرے لیے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود ہی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ میرے لیے مانگے بجائے اس کے کہ میں بتلاؤں. تو آپ نے فرمایا اچھا مجھ پر چھوڑا ہے نا، تو پھر آپ نے نہیں کہ اسے مال دے، اولاد زیادہ دے، سونا چاندی دے. فرمایا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلا کر میرے لیے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے اپنی کتاب قرآن کا علم عطا فرما. پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے تیر بہدف. حضرت عمر کا دور ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مشکات پڑھا رہا ہوں اس میں 12 پڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ حضرت عمر باپ دادے کی جگہ ہیں، یہ چھوٹے ہیں. تو قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے صحابہ ہوتے، پوچھتے، تو اس بچے کو خصوصی نشست بڑوں کے ساتھ اپنے ساتھ دیتے تھے. تو انسان ہے، کسی نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین عمر جو ہیں یہ کل کے بچے کو سفید داڑھی والوں کے ساتھ ہو اعلی مقام دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی تو ان سے پیچھے نہیں ہیں، انہیں بچوں کی جگہ پیچھے مجلس میں. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں بھی آپ نے معیار کسوٹی آپ نے قرب کا اور یہ اعزاز کا قرآن کو بنایا. قرآن کو فرمایا میں اس لیے سے اتنا اعلی مقام دے رہا ہوں، تم سارے کبار صحابہ بیٹھے ہو، نبی کے ساتھ زندگی گزری، بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کسی نے کہا بڑی خوشی کی خبریں دی اللہ. اب تک مارے کھاتے رہے، افراد آتے تھے، اب جو ہیں افواج آ رہی ہیں، اور کسی نے یہ کسی نے وہ سن لی. فرمایا اب سنو اس بچے کی ذرا. عبداللہ ابن عباس سے کہا تم بتاؤ اس صورت کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جھٹ بولے اس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دی کہ اب سب کام مکمل ہو چکا، مشن کی تکمیل ہو چکی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، نبی اب آپ کا خاتمہ ایسا ہو کہ آپ کی زبان پر اللہ کی تحمید و تسبیح مچل رہی ہو اور اس سے استغفار کر رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم جتنا عبداللہ نے بتلایا اس سے میں بھی زیادہ نہیں جانتا، یہ پس منظر اس کا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورت اتری تھی نا تو سارے صحابہ خوشی سے چہرے چمک اٹھے، بشارتیں دی ہیں نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب کوئی روک ٹوک نہیں رہی، اب کوئی مار داڑ ختم، اب کوئی کونے لک کر کے اللہ کا نام لینا نہیں، اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں اسلام کے اندر. صحابہ خوش ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے جیسے ہی ممبر پر یہ آیتیں سنی سر جھکا کر بلک بلک کر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا. صحابہ نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، اس بوڑھے کو دیکھو، سارے خوش ہو رہے ہیں اور یہ رونے کا کیا مقام ہے؟ اس وقت صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ اب محبوب کی جو رفاقت ہے، جو وصل ہے، اب وہ جدائی فراق کا وقت آ چکا ہے. اس پر رونا آ گیا. سورۃ الفاتحہ میں کہہ رہا ہوں نا اتنا عظیم قرآن کریم کا بحر بے کراں. حضرت قرآن کے جو خدام گزرے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، انہی میں آپ نے نام نے سنا ہوگا حضرت امام رازی رحمہ اللہ، تفسیر کبیر لکھی ہے کئی جلدوں میں. ایک مجلس کے اندر سننا کیا کمال ہے. اس لیے تو کلام معجز نہیں کہتے، ایسے کلام معجز، ایسی کلام جس نے وقت کے بڑے بڑے کلام کے بادشاہوں کو ناک رگڑا دی. بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء جنہیں اس اپنی لغت پر عبور حاصل تھا. ہماری لغت میں اسپیشلسٹ ہے کلام کے، لیکن جب قرآن کریم آیا تو فرمایا اوے بے حیاؤ بے غیر تو کہتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے، آؤ
میدان بھی ادھر ہیں، گھوڑے تم بھی ذرا دوڑا لو نا. یہ تو تمہارے اندر کل کا بچہ پیدا ہوا، لڑکپن سے جوانی تم نے دیکھ لی، اور اس نبی امی کی زبانی پر وہ کلام جاری ہو گئی. تم تو بڑے بڑے بابے و بابے اس لغت کے. آؤ نا فاتو بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آؤ مقابلہ کرو، تم خود ہی نہیں، سارے بابے بلا لو، سارے دانشور بلا لو، اور قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں، ایک سورت ہی لے آؤ، پھر مانیں گے کہ کتنے تمہارے اندر پانی. کلام معجز. امام راضی رحم اللہ نے اسی مجلس میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا مرجع ہے، ام القرآن ہے. اس ایک سورت میں اللہ تعالی نے 10 مسائل نہیں، 100 نہیں فرمایا، 10,000 سے زیادہ مسائل ذکر کیے قرآن میں نہیں، ایک سورت میں 10,000 سے زیادہ. حاسدین تھے، مجلس کے بعد انہوں نے باتیں کی. دیکھا نا امام قطب الدین رازی کیا کہہ رہا ہے، اوے سورہ فاتحہ کے اگر با سے بھی شروع کرو، اگرچہ یہ اس کا جز نہیں ہے، با سین میم پھر آگے لام، پھر الحمدو سے الف لام ہا میم دا لام لام ہا، تو یہ حروف بھی اتنے نہیں ہیں تو مسائل کیسے سے 10,000 نکال آئے. یہ بات کسی نے امام قطب الدین رازی رحم اللہ کو پہنچائی. انہوں نے سنا تو اللہ سے مدد مانگ کر قلم اٹھایا. قلم کے شاہ سوار تھے، اور تفسیر جو آج دنیا میں مشہور ہے تفسیر رازی کے نام سے، تفسیر القبیر، اور تفسیر لکھی تو صرف قرآن کا آغاز جو مسنون ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب قرآن کا آغاز کرو تو کس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو. اور یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے. حضرت بتلاتے رہیں گے یہ جنٹل مین قسم کے یہ سیاسی بگوڑے جتنے ہیں، یہ فیس بک میں آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، یا کئی حکیم آتے ہیں. اس دن ایک حکیم کو دیکھا سفید داڑھی، اور حکیموں کے بھی اتنی ہنسی آئی. دنیا کے اندر ساری مرضیں ختم ہو گئی ہیں، بس صرف دنیا کے اندر خسرے رہ گئے ہیں. فیس بک کھولو تو بس صرف یہی محسوس ہوتا ہے مرد دنیا میں نہیں رہے، سب ہجڑے بن گئے ہیں. جو کوئی ہے تو شادی سے پہلے شادی سے بعد میں مشورہ ضرور کریں. قوت کا یہ سے نسخہ فلاں نسخہ، اتنے فضائل بیان کریں گے کہ آدمی کہتا ہے کہ دنیا میں مرد ہے ہی نہیں، سارے ہجڑے نظر آتے ہیں. اور اگر آپ یہ انہیں بھی پتا ہے یہ گناہوں کی ماری ہوئی قوم ہے. پہلے بھی گناہ ہوتے تھے، جب ہم بچپن میں کہتے تھے بھائی لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اب تو ایسا فتنوں سیلاب ہے کہ باندھنے سے بھی نہیں بنے گا. انٹرنیٹ کا دور آ چکا ہے، ہر آدمی کی جیب کے اندر فحاشی کا جو ہے تو منبع اور مخرج ہو. پوری دنیا سمٹ کر سارا یورپ ننگا دیکھنا چاہے تو اگر ہاں خوف خدا ہو، تقوی ہو، تو یہ ایک چیز اسے روک سکتی ہے. ورنہ آج دنیا میں فحاشی میں مبتلا ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. زیادہ سے زیادہ شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے یہ ٹوپی داڑھی والا، یہ امام مسجد، یہ قاری صاحب، یہ چٹ داڑھی، ایسے شرم نہیں آنا کہ گانے تے فلمیں ننگی چیزاں دیکھ رہا ہے. وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو ٹی وی تو اٹھا کر ہر جگہ لے جا نہیں سکتا. لیٹرین میں کسی کو اگر قبض کی شکایت ہے، چلو 10-15 منٹ بیٹھوں گا تو کون دیکھ رہا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے. بابے نے بھی ٹچ موبائل کھول کر کے بے حیائی دیکھنا شروع کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ان اللہ سمیع بصیر. تمہارا باپ نہیں دیکھ رہا، تمہیں اماں شیخ استاد نہیں دیکھ رہا ہے، امام صاحب تجھے تیرے مقتدی نہیں دیکھ رہا ہے، حضرت شیخ تیرے مرید نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ان اللہ سمیع بصیر، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، تیری حرکات کو سن بھی رہا ہے، نوٹ بھی کر رہا ہے. تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا. اور یہ چیزیں ظاہر ہے ہر چیز اپنی منڈی میں ملتی ہے. یہ چیزیں آپ کو استحضار باری تعالیٰ اللہ کی معرفت عارف باللہ بن جائیں، اور آخرت کا استحضار پیدا ہو، مرنے کا یقین پیدا ہو. خدا کی قسم نہ ہوا ہے نہ ہوگا، نہ اس حال کے اندر بھی قرآن کے دامن میں آئے بغیر نہیں بنیں گے کبھی. اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اللہ کی صفات پڑھیں گے، کمالات پڑھیں گے، استحضار ہوگا. علم میں آئے گا، پہلے علم بھی کافی نہیں، علم کے بعد اس علم کا بار بار مذاکرہ. حضرت نے آپ دیکھیں کل کے بچے داڑھی بھی نہیں آئی ہوگی، قرآن پڑھنے شروع کیا. اب اتنے بڑے عمر رسیدہ ہوگا، اللہ نے عافیت سلامتی سے رکھے، یہ ابھی تک سیر نہیں ہوئے، چل ہی رہے ہیں قرآن، چل ہی رہے ہیں، اور اللہ چلاتا ہی رہے. اور اللہ ایسا فنا پھر قرآن انہیں اور ہم سب کو کرے کہ اللہ ہمیں موت بھی قرآن میں نصیب فرمائے. امام راضی رحمہ اللہ نے تو وہ کئی آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے دوستوں بزرگوں آگے تقریر شروع ہو جاتی ہے. یہ جہالت ہے. قرآن
کے ساتھ جو تعوذ پڑھنا ہے یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے، آپ کی باتوں کے ساتھ نہیں. حتیٰ کہ اگر حدیث کوئی پڑھا، میں نے حدیث کھوڑی مشکات بخاری، تو وہاں بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی. اعوذ باللہ تاکہ جب پڑھی جائے تو اگلا ایک دم ٹینشن ہو جائے اب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا. یہ اس کے ساتھ خاصا ہے قرآن. اعوذ باللہ. تو امام راضی رحمہ اللہ نے جب قلم اٹھایا تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر 10,000 سے زیادہ مسائل لکھنے. ابھی الحمد بسم اللہ بھی رہ گئی، الحمد بعد کی بات ہے. صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر 10,000 سے زائد مسائل، اور یہ لکھنے والے دنیا کے علماء نہیں تھے، کوئی جماعت نہیں تھی، فرد واحد تھا. جب ایک آدمی کے ظرف میں قرآن کریم کی تمہید اور قرآن کریم کا آغاز جو مصحف مسنون ہے، اعوذ باللہ اتنا بڑا سمندر ہے ایک آدمی کی کھوپڑی میں، تو ساری دنیا کے جو علماء گزرے ان کی خدمتیں دیکھیں، گائے مر کھپ گئے دنیا سے، نام زندہ کام بھی زندہ، اور قیامت تک آئیں گے وہ بھی مر جائیں گے، لیکن اللہ کے کلام کے عجائبات یہ نہ ختم ہوئے نہ ہوں گے، یہ چلتے رہیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رحم اللہ فرماتے ہیں لکل شیء لباب، ہر چیز کا ایک مغز نچوڑ ارک ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک لباب مغز ہوتا ہے. اور لباب القرآن الحوامیم السبعہ، پورے قرآن کا خلاصہ لباب مغز جو ہے وہ آخری 10 پاروں میں جو حوامیم سبع، 7 وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور اس میں بھی سورہ زمر میں مرکزی دعویٰ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اور پھر اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کو اور کلوز کرو، سمیٹو. جس طرح کیسٹیں اور وہ بڑی ٹینجر ہوتے تھے، کرتے کرتے اب میموری کارڈ آ گیا اتنا سارا اور اس میں ہزاروں گھنٹے بھرے ہوئے ہیں، اس کو بھی اور کلوز کرو تو پوری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے سمیٹ دیا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اور علماء نے فرمایا کہ پورے قرآن اور بما بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے، کہ یہ با اہل علم سمجھتے ہیں استعانت کی بھی بنا سکتے ہیں، یہ با الساق کی بھی ہے. پھر بجائے ابتدا میں نکالنے کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا، کیوں؟ تاکہ معنی حصر کے پیدا ہو جائیں. التقدیم ما حق التاخیر تو یفید الاختصاص والحصر، کہ مؤخر نکالو، کیا کرو؟ استعانت، مدد صرف اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو. الساق کے لیے ہو، فرماؤ دنیا کے لوگوں کوئی دوڑ رہا کرسی کی طرف، کرسی مل جائے. جس طرح آج دیکھیں وہ سون پادرے جو بارشوں میں اندر ڈڈو ٹران ٹران ٹران، ہر ٹیلے دے، ہر ٹبے دے، ہر ٹنگا ہی نظر آتا ہے. ہوں بھی سون پادرو آیا پیا، ٹران 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 لگی ہوئی ہے. ہر ایک میں نڈر ہوں، میں بے باک ہوں، میرا دامن یہ ہے، آپ نے گوں ہی پاویں رے ہو. تو یہاں اللہ نے فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ با الساق میں، الساق کہتے ہیں ٹچ، مل جانا. فرمایا چھوڑ دو کرسی والو، کرسی کے پیچھے اپنا ایمان اور آخرت قبر تباہ نہ کرو، یہ کرسی کام نہیں آئے گی. عہدوں والو یہ عہدے کام نہیں آئیں گے. پراپرٹی پر ناز کرنے والو، میں پلازے والا، میں پراپرٹی والا، بلڈنگ کوٹھی محل والا، میں ڈگریوں والا، اور میں اولاد والا، یہ جتنے بھی ہیں سب کوڑ پہ سارے بسم اللہ الرحیم السکو بسم اللہ، سب اپنی اپنی چھوڑ کر دوڑ لگا کر اللہ کے دامن رحمت میں چمٹ جاؤ، الساق کر لو. گویا پورا قرآن زندگی کے اندر آ گیا. الحمدللہ رب العالمین. تعریفیں عام جو سنتے ہو للہ، اللہ. اب اللہ ہی دیکھیں، اللہ، اس میں تفخیم بھی ہوگی کیونکہ اس کا مقابلہ ہے اس نام کا. دنیا کا کوئی نام اس نام اقدس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی نام، کئی نام میٹھے ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہے، یہ ذاتی اللہ کا نام ہے، اس میں جلالہ کہا جاتا ہے. تو جتنی اس نام کے اندر مٹھاس ہے، خدا پاک کی قسم وہ دنیا کی کسی شیرینی میں، دنیا کی کسی دودھ اور کھنڈ میں، حتیٰ کہ شہد میں بھی نہیں ہے. جنہیں شرط یہ ہے کہ اس کے لیے عقل و نظر اللہ ہمیں بالغ بنا دے. نابالغ کو پتہ نہیں، احساس نہیں ہوتا. نابالغ بچے کے سامنے آپ حور جیسی خوبصورت لڑکیاں پیش کر کے کریں کہ اس سے کسی سے آپ کی شادی کراتے ہیں کہ وہ دوڑے لگائے گا، نہیں چیخے گا، نہ میں امی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں شادی بھی امی سے کروں گا، اسے تو شادی کا مفہوم ہی نہیں پتا. لاکھ فضائل بیان کرو شادی، نابالغ بچے کے سامنے وہ شادی کی حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے؟ بالغ ہونے دو، پھر آپ پہ ٹکرا مار سی.
کیم صاحب کو پوچھو کہ کتنی بالغ آنند پھر سمجھے زمین پٹنے جانے نے پوچھو. ہمارے یہاں پر آتا ہے مولانا رشید احمد صاحب رحم اللہ تعلیم الاسلام کے معتمم تھے, بیٹھے ہوئے تھے. ان کی برادری کا ایک آدمی تھا, پاگل بھی نہیں تھا, صحیح بھی نہیں تھا, ایک مجذوب سے نہیں ہوتے, سادی قسم کے. باقی بادشاہی سارے انگلینڈ میں تھے. تو بڑے خوشطبع تھے مولانا رشید احمد صاحب رحم اللہ. کہتے ہیں مجلس میں تھے, اسے میں نے چھیڑ دیا, اور تیرے کو نکے پراواں بھی شادی مئو کرا چھوڑی ہے, ماں جی نہیں آئی تو شادی کیا انہیں. وہ تھوڑا جہا بلنی تے تیل پایا تو جوان ہے گبرو, صرف ہے سادگی نال, اس شادی کے قابل بھی نہیں ہے. ہم بچے کون رکھے اس آخا جی دوا کی میں ماؤ میں آخنا رہنا کار اس جی میں شادی کرا نکیاں بھی کرائے میں ہی رہ گیا. انہیں میں گل دسی نہیں تو نسخہ دسنا میں شادی ترا سونی آخی کی کار پانڈے پنا کر. وہ بڑی سنجیدہ منہ پکے ہو کے گل کرنے انہیں. وہ چلی شہ آ کار گیا, روٹی رکھی نے کھانی, تباہ چاہ کے کندھا نال مارنا درب چکیر چاہ کے دوسرے پاس ماری. ماں بہنا ساریاں تو کی ہو گیا تیرا دماغ خراب ہے, شادی نہیں کرانے ہو ماں. اس بعد اس جی پانڈے بننا کار شروع کر دیا. پراواں مل گئے, پھر کوئی غریب پسماندہ گرانا انہوں نے منت کر کے اس نے کہا کرانا ہی پڑا. تو یہ بھی اب ہمیں سن کر تعجب ہوتا ہے اہل اللہ سے, عارفین سے, اللہ اللہ کہ یہ کس قدر نفیس نام ہے, کتنا معطر ہے, کتنا خوشبودار ہے, کتنا لذیذ نہیں لذ ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں خدا کی قسم ہے. لیکن اللہ کرے ہم بالغ بھی تو ہو جائیں. اللہ 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 چی شیریں استنام شیر و شکر میں شوت جانم تمام. واہ میرے مولا, اللہ تیرے اللہ اللہ کرنے میں بھی کتنا مزہ, کتنا چسکا, کتنا مٹھاس ہے. شیر و شکر میں شوت کہ میرے کریم اللہ جب میں بیٹھتا ہوں سر جھکا کر اور تصور کی دنیا میں تیری صفات کا استحضار کرتے ہوئے جب میں زبان سے جپتا ہوں اللہ 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 اللہ, فرماتے ہیں عارف تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے زبان نہیں, سر سے لے کر پاؤں تک میں خود ہی چینی اور کھنڈ کا بن گیا. شیر و شکر میں شوت جانم تمام. تو الحمد حضرت مولانا علماء نے صرف اس میں جلالہ اللہ پر جو پوسٹ مارٹم کیا تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں, صرف اور موضوع نہیں چھیڑا گیا. ابھی حال کے ہی فوت ہوئے جامعہ اشفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا روحانی صاحب, موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ. میں نے ان کی کتاب دیکھی, 1000 سے زیادہ صفحے ہیں, اتنی موٹی, صرف اس میں جلالہ اللہ پر تحقیق. اللہ کیا ہے اندازہ لگا لیں. جس قرآن کریم کا اعوذ باللہ کا یہ حال ہے, جس قرآن کریم کی آغاز للہ اللہ کے اسم جلالہ سے ہو رہی ہے, اس میں وہ سمندر ہیں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, تو قرآن کریم کے باقی عجائبات کتنے ہوں گے. الحمدللہ. پھر آگے صفات باری تعالی, اللہ کی صفات. پھر اللہ کی صفات میں بھی کچھ اللہ کی ذاتی صفات ہیں, کچھ اللہ کی مشرک صفات ہیں. ذاتی صفات کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے, جیسا اللہ احد, احد یکتا, صرف اور صرف کون ہے اللہ ہے. باقی ہر چیز نے اللہ نے قرآن میں فرمایا جوڑے پیدا کیے. اگر کوئی وحدہ ہے اور اس وحدت میں کوئی اس کا شریک نہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ایک ہے, ہمیشہ سے ہے, اب بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ بیوی کا محتاج نہیں, اولاد کا نہیں. اس طرح کوئی صفات مشترک ہیں. اللہ سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, اللہ دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. اگرچہ یہ نام میں اشتراک ہے, حقیقت میں نہیں. اللہ کا سننے کا درجہ اور ہے, جس کا قرآن نے فیصلہ کر دیا لا مثل لہو. اللہ کی یہ صفات جو تمہارے اندر نظر آتی ہیں اللہ کی بھی ہیں, لیکن اس کی نظیر اور اس کی مثل ہو نہیں. میں اور آپ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں, اللہ آنکھ سے پاک ہیں دیکھنے میں. میں اور آپ سننے میں کان کے محتاج ہیں, اللہ کان سے بول دو پاک ہیں. میں اور آپ تکلم متکلم میں کلام میں زبان کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ بولنے سے محتاج نہیں ہیں. یہ وہ صفات ہیں اللہ رب العزت کی مشترک ہیں, لیکن درجہ اپنا اپنا ہے. اور کچھ صفات یہ تو وہ ہیں جو فطری, ہر آدمی سننے والا عموماً پیدا ہوتا ہے, دیکھنے والا ہوتا ہے. کچھ صفات وہ ہیں
کہ جو اللہ نے رکھی مشترک ہیں لیکن فطرت میں نہیں رکھی، خود محنت کرے. جس طرح اللہ تعالیٰ عادل انصاف والے، تو ہر آدمی عادل نہیں ہوتا، وہ تزکیہ قلب کرے گا، اہل اللہ کی صحبت میں جائے گا، عارفین کی قرآن کے حلقوں میں بیٹھے گا، عدل کی کوشش کر کے وصف عدل پیدا کرے. اللہ جواد ہے، سخی ہے، سخاوت مانگ کے پیٹ سے نہیں آتی، محنت کرو، اللہ کا یہ وصف بھی اپنا دو. اسی کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کی صفات کو اختیار کرو. جس طرح اسی میں جس طرح اللہ نے فرمایا اے تو رب العالمین ہے، یہ تو اللہ کی خاص ہو گئی ربوبیت، پالنے والا. خالق اس میں آ گیا، خالقیت باری تعالی. خالق کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام راغب رحمہ اللہ مفردات میں فرماتے ہیں کہ رب کسے کہا جاتا ہے؟ رب کی تعریف جو کی ہے، انشاء الشیء حالاً فحالاً، کسی چیز کو پیدا کرنا لیکن ایک دم نہیں، تربیت کرتے ہوئے ایک حال سے تدریجاً دوسرا، تیسرا سیڑھی، چوتھی، پانچویں سیڑھی، ہو یہاں تک الی حد تمام، اس کو چھوڑے نہیں پھر جب تک کہ وہ کامل اور اپنی حد کو نہ پہنچ جائے. یہ وصف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتے ہیں رب میں، تو وہ نیست سے اللہ تعالیٰ ہست بنا دیتے ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں جہاز فلاں نے بنایا، گاڑی فلاں نے بنائی، انہوں نے عدم سے وجود نہیں دیا، اللہ کا پیدا کیا وہ مٹیریل تھا، ان کی شکلیں مروڑ تروڑ کر یوں کر دی. انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی کیمیکل کوئی ہو مادہ نہیں تھا، بغیر مادے کے اللہ نے نیست سے ہست کیا. یہ خالق کائنات اور رب، یہ اللہ کا وصف ہے خاص. اور پھر صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سامان پیدا کر دے کہ وہ باقی بھی رہے. پیدا کر کے چھوڑ دیا، مر کھپ جائے گی، ختم ہی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بھی پیدا کیا. آپ پودوں میں دیکھیں، درختوں میں دیکھیں، ہر حیوان میں دیکھیں، پودے بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ تخم پھڑتا ہے، کومپل ریشم جیسی نیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے وجود، عدم سے وجود دے دیا، لیکن چھوڑ نہیں دیا. پھر اس کے بقا کا اہتمام کیا، گرم ٹھنڈا مزاج ان چیزوں سے حفاظت کرتے ہوئے بڑھتے بڑھتے الی حد تمام تک پہنچایا. مرچ کا بوٹا ایک حد تک پہنچتا ہے، بس. آم کا درخت ایک حد تک پہنچ جائے گا، پھر آگے نہیں بڑھے گا، پتے جھڑتے رہیں گے، پھر پیدا ہوں گے، پھل دیتا رہے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آج سے اللہ نے وجود دیا، عدم سے وجود دے دیا، لیکن اللہ نے اس کے بقا کے لیے پھر دیکھیں کیسا نظام کیا ہے. ماں کے اندر تھا، اندر ہی روح پھونک دی گئی، وجود میں آ گیا، لیکن اب اس کے بقا کے لیے ضرورت تھی توانائیوں کی. اللہ تعالیٰ نے ماں کا وہ زائد اور گندا خون جزء بدن بنانے کے لیے اللہ نے یہاں کنکشن ناف میں لگا دیا. ایک رستہ اس کی غذائیت کا ہے، دنیا میں آیا وہ رگ کٹ گئی، اب بچہ پیاں پیاں ایک تو اعلان کرتا ہے میں مردہ نہیں ہوں، میں زندہ ہو کر آیا ہوں. اس دنیا کے فارم سے تمہارے اس دنیا پر سارے خوش ہو جاتے ہیں، بچے کی رونے کی آواز سن کر شکر ہے کہ عافیت سے زندہ پیدا ہوا ہے. لیکن بعض والے ذوق کہتے ہیں وہ اس پر بھی روتا ہے، میرا مما میرا مما، مم 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 چھین لیا گیا مجھ سے. اس کی غذائیت اللہ نے فرمایا ٹھنڈا کھا میرا سونا. اگر وہ ایک دروازہ بند ہوا تیری ماں کے پستانوں میں، سینے پر، ایک کے بجائے دو دودھ میٹھا لذیذ شہری خوشبودار کے اللہ نے چشمے پیدا کر دیے. اللہ نے بقا کا کیسے نظام کیا. منہ میں اللہ دانت جانوروں کی طرح دے کر بھیج دیتا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان نفیس ہے، نازنین ہے، جانور نہیں. جانور دانت لے کر آتا ہے، چند دن دودھ پیتا ہے تو ساتھ ساتھ گھاس بھی کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ دانتوں کا محتاج تھا تو اللہ نے دانت دے کر بھیجا. لیکن یہ نفیس طبیعت انسان، اسے دانت نہیں دیے کہ اس کا اتنا نفاست بھرا وجود ہے، یہ تحمل نہیں کر سکتا ثقیل چیزوں کا سوائے دودھ کے. اس لیے اللہ نے اس وقت تک دانت ہی نہیں دیے تاکہ نہ رہے، بانس نہ بجے، بانسری خطرہ ہی نہ ہو، کوئی پیٹ منہ میں لے کر نگلنے شروع کر دے کاٹ کر دے. دودھ اللہ نے 2 چشمے جاری کر دیے، مسلسل وہ 2-2.5 سال تک دودھ چلتا رہتا ہے. پھر اللہ وہ خوشا کرتا ہے. تو اللہ کا نظام تربیت دیکھیں. اللہ نے فرمایا غم نہ کرنا، ایک رستہ تھا وہ چھین لیا، 2 چشمے پیدا کیے. اب اگر 2 خشک ہو گئے تو اللہ نے 4 نظام کھول دیے، جانور پیدا کیے، دودھ بھی ان کا پیو، ان کو ذبح کر کے تکا بوٹی کر کے ان کا شوربہ یخنی بھی کھاؤ، سبزیاں بھی پیدا کر دی، پھل فروٹ بھی پیدا کر دی. الی حد تمام انشاء شیء حالا فحالا، الی حد الکمال کو ہو یا الی حد تمام ہو، اسے کہتے ہیں رب. رب یہ ربوبیت، پیدا کرنے والا. پھر دیکھیں جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی انگلش والوں کے گھر میں کوئی پوچھ تو ہندکو والے، کوئی عرب وغیرہ، لیکن انٹرنیشنل اللہ تعالیٰ انہیں ایک احساس دے دیتا ہے
اور وہ یہ کہ اب انہیں گرمی بھی لگے گی، سردی بھی لگے گی، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل زبان دے کر جو بھیجا ہے تو وہ انگریزی والا بھی وہی بولتا ہے اور عجم والا بھی، عرب والا بھی، کہ بچے کو بھوک کا احساس دلانے کے لیے گھر والوں کو پیاں 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 رونا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کی کلام ہے. یا اسے درد ہوتا ہے اور کوئی شکایت ہے، وہ روئے گا، پریشان ہے بھائی، پیٹ بھی بھر گیا، وہ دیکھا دودھ بھی پلا دیا، پیاس بھی نہیں رہی، پھر رو رہا ہے. یہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے صحیح، تو پھر وہ جسم کو تولتے ہیں. ماں کان کو ہلاتی ہے تو بچہ اگر وہ رفتار اور تیز ہو جائے بس پکڑے گا کہ بچہ کہہ رہا ہے کان میں درد ہے، میری بھی کچھ فکر کرو. پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ کو ذرا ملتے ہیں، دباتے ہیں تو بچے کو وہ احساس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو یہ دیکھیں اللہ رب العزت کا نظام، اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں. ربوبیت، رب خالق کائنات. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بقا کا نظام کیا ہے، اور اسی کے اندر پھر اللہ رب العزت نے کیسا عجیب و غریب نظام کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جس طرح سورہ بقرہ کے اندر فرمایا خالقیت باری تعالیٰ. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے اس کو بیان کرنا، خالق کرنا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کو پیدا کرنے والا، مجھے آگ و سمندروں کو، چرند پرند درند کو، یہ مشرک بھی مانتے تھے کہ انکار کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. ابو جال کا ٹبر، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جال، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے خرناٹ، یہ مشرکین کے بڑے بڑے بانی، ان سے کہو خالق کون ہے؟ زمین کو کس نے، آسمان کو کس نے، تمہیں کس نے، سمندروں کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ ٹھوک بجا کر، یہ نہیں کہ ہین کر کے کہیں جواب دے، یقولون اللہ، نون تاکید کے ساتھ نعرہ لگا کر کہیں گے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. تو خالقیت باری تعالیٰ، اللہ پیدا کرنے والا ہے. یہ تو ہر جڑی کھڑی بیان کرتا ہے. مسئلہ اگلا آ کر کے مجاہدے والا ہے کہ خالقیت کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ یہ بھی بیان کرو الوہیت باری تعالیٰ، الہ کون ہے؟ ایتھے اپنے بھی وٹے مارسوں. اللہ کے رسول نے یہاں تک اختلاف انہوں نے نہیں کیا، جب مسئلہ خالقیت اور ربوبیت کو بیان کیا انہوں نے بھی کہا قرآن کے تعالی یقولون اللہ، وہ بھی ساتھ مل کر نعرہ لگاتے تھے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. لیکن کہا لا الہ الا ہو، کہ جس طرح ربوبیت باری تعالیٰ ہے، خالقیت باری تعالیٰ ہے، اس طرح الوہیت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. الہ بھی لا الہ، کوئی الہ نہیں. الہ کسے؟ معبود کسے؟ من یعبد، عبادت کے لائے. عبادت چاہے التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو، نظر ہو، نیاز ہو، زبانی باتیں ہو، مشکلوں میں پکارنا ہو، متصرف سمجھ کر کے ما فوق الاسباب بلائیں، یہ ساری عبادتیں ہیں. یہ کس کا خاصہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، الہ اللہ ہے، متصرف فی العالم اللہ ہے، مشکلوں میں پہنچنے والا اللہ، اور غائبانہ پکاروں کو سننے والا. لا الہ کوئی نہیں، ولی نہیں، غوث نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں، نبی نہیں. یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ مانو، آنکھیں بند کر کے مانو، لیکن الہ نہیں. اور سب کچھ ہیں، الہ نہیں. الہ اللہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ہر جڑی کھڑی کھلونا ادانا، بھائی دوستو بزرگوں، زمین اللہ نے پیدا کی، آسمان اللہ نے پیدا کی، یہ تو وہ مشرکین بھی کہتے تھے، مانتے تھے. ذرا مسئلہ الہ بیان کرو، الوہیت باری تعالیٰ بیان کرو کہ الہ اللہ ہے. اس کو ذرا کھولو. الہ کیسے؟ معبود تو ظاہر عربی کا ہی لفظ ہے، معبود ہو. برحق کا ترجمہ کرو تو برحق، بر یہ فارسی کا لفظ ہے. اپنی زبان میں ذرا پوسٹ مارٹم کرو کہ بھائی مجھ کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، غائبانہ پکار سننے والا کوئی نہیں، سجدے نے لائے کوئی نہیں، رکوع نے لائے کوئی نہیں، نظر نے لحاظ گہری نے لائے کوئی نہیں. ساری جتنے آج مشرکین نے اسلام کا لیبل لگا کر، محمدی کا مارکا لگا کر، آج کے رسول کا عنوان لگا کر کے، اور وہی کام کرتے ہیں جو ابو جہل بھی نہیں کرتا تھا. ان سے بھی دو ہاتھ آگے. کیوں؟ ابو جہل کے بارے اور اس کی جو ٹیم تھی، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کشتیوں میں سفر ہوتے تھے نا شام وغیرہ کی طرف، کشتی آگے بمبر میں پھنس گئی، ہوتا رہتا ہے نا، طوفان آ جاتے ہیں. پھر اواہنے آئے، لات بابا پہنچی، منات بابا، حبل بابا. قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کشتی میں بیٹھ جاتے، بمبر میں پھنس جاتی، طوفان کے اس گھیرے میں آ جاتی، تو پھر کیا کہتے تھے؟ کسے پکارتے تھے؟ مخلص دعو اللہ. پکارتے صرف پکارتے نہیں تھے، مخلصین، ڈالٹا بنسپتی نہیں تھے، گھر کے گھی کی طرح مخلصین، خالص دیسی گھی کی طرح اللہ کو مشرک نہیں پکارتے. اللہ ڈوبیاں تو ہی تارنے والا ہے،
اللہ غائبانہ ہوں ساڑی سننے والا تو، اے اللہ ساڑی کھوتی کھب گیا ایسا کرنے والا بھی تو ہی ہے. مخلصین قرآن کہہ رہا ہے کہ ساڑھے اللہ معاف کرے یہ قرآن سے دوری کی نحوست ہے. حقیقت ادھر ہی نتیجہ نکلے گا، ہر چیز کا نتیجہ سبب نحوست قرآن سے بود، قرآن سے دوری. تلاوت نہیں، تلاوت سارے کرتے ہیں، قرآن کو سمجھو، قرآن کے قریب آؤ. تو آج تو یہ ہے کہ جتنا کھوتی کھب نہیں اتنی آنا نہ 11ویں والے نہ کہتے ڈوبی ہوئی ترجلی خود قانون سے سنا. اور اب انٹرنیٹ نے سمیٹ کر ایک کر دیا. پہلے وہی کسی نے کوئی بات کی یا وہی ہو جاتی تھی، یا کیسٹوں کا دور تھا، کچھ دل تھکاوے بھائی کیسٹ پیدا کرو، سنو، اگے پیچھے ریویس کرو. اگے ہوں تو جس طرح کھولو وہ ساڑے دان جا میں کھولا ہے پورا جس طرح موتھر دان نہیں ہونا پیڑی ہے کھلیا ہے وہ پیا نچنا سٹیج تے بیان پہ کرنا ہے حضور صلی اللہ جھک جھک کے نچ نچ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑو آپ کا گدھا بھی علم غیب جانتا تھا. اور پیچھے پھر بدھو قوم قرآن سے دور جائے سارے نعرے لگا رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے ہمارا نبی، سب کہہ رہے ہیں حاضر ناظر، ہمارا نبی حاضر ناظر. تو اس لحاظ سے تو مکے کے مشرک چھوٹے مشرک تھے، آج کے ترقی یافتہ ڈبل ڈیکر ہو چکے. وہ کم از کم مشکلات میں تو اللہ کو پکارتے تھے مخلصین لہ الدین. ہاں، اور آج کے کہتے ہیں جتنا کھوتی کھبے نے اتنا 11ویں والی بابیاں پکار. اسی میں ایک داند اور دیکھا اس دن، اتنا افسوس ہوا. کہہ رہا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ 4 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں سے کہنے لگے اماں جی معاف کر دینا. پتر کی ہوا ہے ابا جی، اماں جی تیری گستاخی ہو گئی ہے. پتر تجھے عمر ہی نہیں گستاخی والی، تو میرا اتنا با ادب اتنا وفادار باشعار پتر ہے. فرمایا نہیں اماں وہ ایسا تھا نا، آپ یاد ہے جب میں آپ کی شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، تو ایک دفعہ آپ دروازے پر دستک ہوئی تھی، کنڈی کھولنے والی تھی تو ایک دم درد کی لہر اٹھی تھی. ہاں پتر وہ یاد ہے. کہا اماں وہ میں نے لات ماری تھی اندر. یہ وہ دان بیان کر رہا ہے جاہل ابو جال کا باپ. پھر اس نے بتایا کہ ماں فقیر نے آواز لگائی تو نے کنڈی کھولنا چاہیے، لیکن جدھر کنڈی کو تو نے ہاتھ رکھنا تھا ادھر بچھو بیٹھا ہوا تھا. مجھے تیرے پیٹ کے اندر رہ کر سب کچھ نظر آ رہا تھا. اس وقت میں نے کہا میری اماں نے اگر اس کنڈی کو ہاتھ لگا دیا تو تڑپ اٹھے گی بچھو کے ڈنگ سے. میں نے لات ماری تھی اس وقت آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے. آپ اپنے درد میں مبتلا ہو گئی اور کنڈی کھولنا ہی چھوڑ دیا. اب دیکھو کدھر قرآن کے نظریات اور کدھر یہ واہیات لغویات کفریات. اتنے لغویات اچھے اچھے اللہ معاف کرے جو بظاہر انسانوں کی صورت میں انسان نظر آتے ہیں لیکن جہالت کے بورے ہیں وہ بھی پیچھے چڑھ رہے ہیں سارے. تو اللہ تعالیٰ نے نمائش کی ہے. دیکھو قرآن کریم نے جن چیزوں کی مشرکین کرتے تھے، جیسا آگے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. زبدۃ المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحم اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ خالق السماوات والارض کس کو مانتے تھے؟ بولو اللہ کو. تو عبادت اللہ کی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے، عبادت ہے کہ نہیں؟ اور عمرے بھی کرتے تھے، ستو پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، یہ سارے کام. پھر قرآن نے کیوں کہا یا ایھا الناس؟ مکیوں کو خطاب ہے اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو. حالانکہ عبادت کر رہے ہیں، علماء کی اصطلاح میں سے تحصیل حاصل کہتے ہیں. ایک چیز پہلے سے حاصل ہے تو پھر کہتے ہیں حاصل کرو. تو حضرت زبدۃ المحدثین مولانا قاضی شمس الدین رحم اللہ عجیب چن چن کر ہیرے حضرت الوانی کے قافلے میں تھے نا. انہوں نے فرمایا یہاں دعوت الی عبادت نہیں دی گئی مشرکین کو، دعوت الی عبادت نہیں دی گئی، بلکہ یہاں حصر پیدا کیا گیا کہ عبادت نہ کرو، عبادت کو اللہ میں بند کر دو، سیل مور کر دو. تمہارا انکار نہیں، تم مجھے بھی مانتے بھی ہو، میری عبادت بھی کرتے ہو، لیکن میرے ساتھ شریک بھی کرتے ہو. سیل مور، اپنی عبادات کو اللہ میں بند کر کے مور لگا دو کہ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. او بدو، عبادت اللہ ہی کی کرو. کیوں؟ اگلے مقدمے کو مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا. الذی خلقکم، مشرکین تم مانتے ہو تمہیں پیدا اللہ نے کیا. والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا وانزل من السماء ماء، تمہارے لیے زمین اللہ نے پیدا کی، بارشوں کا نظام اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ نے بارش پیدا کر کے فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ساری چیزیں مانتے ہو ظالموں تو عبادت میں شریک کر کے اس کا ند نہ کوئی بناؤ، اس کا شریک کوئی نہ بناؤ.
الحمدللہ رب العالمین. عالمین عالم کی جمع، عالم اس میں اعلیٰ. ہر عالم کسے کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو جسے دیکھ کر اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والے کے وجود پر معرفت حاصل ہو. وفی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کی ہر چیز عالم ہے، ذرات عالم ہے، پتے عالم ہیں، مچھلیاں، سمندر کی مخلوق، صحراؤں کی مخلوق، درندے، ساری چیزیں عالمین عالم میں آ جاتی ہیں. ہر چیز دیکھیں گے تو اس کے پیدا کرنے والے پر ہر ایک خود مستقل دلیل ہے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون.